اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ شیخ اعظم انصاری کی رائے یہاں سے شیخ اعظم اپنی رائے کو بیان کر رہے ہیں کہ من باع شیئا ثم ملک ثم اشترا، یعنی من باع شیئا لنفسه ثم ملک اور ثم اشتراہ من المال۔ اس میں رائے کیا ہے؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ ایک رائے تو جو ہے، دو رائے مقدم ہو گئیں، ایک قول بالبطلان اور قول بالصحہ۔ یہاں سے شیخ خود میدان میں داخل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ والاقوى هو الاول، قول اول یعنی قول بالصحہ درست ہے۔ للاصل والعمومات السلیم عما يرد علیہ، تو پہلی دلیل یہ ہے کہ اصل ہے، اور دوسری دلیل عمومات قرآنی احل اللہ البیع اوفوا بالعقود، جو کہ سلیم ہے، محفوظ ہے اشکالات سے، جو وارد ہوتی ہیں ان سے جو ہے محفوظ ہے یہ عمومات قرآنی۔ مگر یہاں جو سوال ہے وہ یہ کہ للاصل، اصل سے کیا مراد ہے؟ آیا اصل سے مراد وہی جو عمومات سے مستفاد ہوتا ہے وہی چیز ہے احل اللہ البیع سے؟ تو پھر یہ جو ہے والعمومات عطف تفسیری ہوگی اصل کے لیے، یا جو ہے اصل سے مراد اصل عملی اصالت الصحہ مراد ہے؟ تو پھر جو ہے مثلا یعنی شک فی الصحہ ہو، تو اس معاملے کے صحیح ہونے کے بارے میں شک ہو، تو اصالت الصحہ جو کہ اصل عملی مراد لے لیں، تو یہ درست نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ معاملات میں الاصل هو الفساد ہے، نہیں کہ الاصل هو الصحہ، تاکہ کہ یہاں پر اصل عملی مراد لے لیں اور کہیں کہ جو ہے اصل سے مراد اصالت الصحہ ہے، لہٰذا اصل عملی یہاں جاری نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ اصل سے مراد تیسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اصالت البراءہ ہے۔ اصالت البراءہ یعنی براءہ کس چیز سے؟ کہ آیا مالکیت کی شرط بلے حال عقد میں مجیز، جو ابھی چونکہ حالت اجازہ میں تو خود مالک بن گیا ہے، لیکن حالت عقد میں یہ مالک نہیں تھا، من باع شیئا حالت بیع فضولی ہے، بعد میں مالک بن گیا ہے، آیا مجیز کے لیے حالت عقد میں بھی مالکیت شرط ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم وہاں پر کہیں گے کہ جو ہے اصالت البراء یعنی شک فی اشتراط مالکیت المجیز حال العقد ہونے کی صورت میں اصالت البراء عن اشتراط المالکی حالت العقد، یا یہ توجیہ ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں پر بھی ایک کلام ہے کہ جو ہے چونکہ شرطیت اشتراط مالکیت ایک حکم وضعی ہے، آیا حکم احکام وضعیہ میں اصالت البراء جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ خود کلام ہے علماء کے درمیان۔ تو چونکہ اختلاف ہے لہٰذا کہیں گے کہ اس رائے کے مطابق کہ جو رائے یہ کہتی ہے کہ جو ہے احکام وضعیہ میں بھی براءت جاری ہوتی ہے، تو اس بنا پر ہم یہاں پر اصل سے مراد یعنی اصالت البراء، براء عن ای شیء عن اشتراط مالکیت المجیز فی حال العقد۔ خوب، کس مبنا کی بنا پر؟ اس مبنا کی بنا پر جو یہ کہتا کہ جو ہے براءت جاری ہوتا ہے احکام وضعیہ میں۔ خوب، والعمومات السلیمہ، جو عمومات ہیں احل اللہ البیع بلے، تو یہ عام ہے اور جو ہے یہ ایک بیع ہے اور صدر عن اہلی ہی ہے، تمام شرائط موجود ہیں سوائے رضائے مالک، اما جو ہے حالت عقد میں بھی وہی مجیز کی مالکیت ہو، یہ جو ہے بلے تقیید نہیں ہے بلکہ عام ہے، تو لہٰذا ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا ہے، ما عدا امور، کچھ امور کی لفقہا بعض من قارب عصرنا، جو کہ بلے محقق تستری ہے کہ انہوں نے کچھ اشکالات کو انہوں نے کہا کہ جو ہے وارد ہوتے ہیں، کہ یہ اشکالات کیا ہیں؟ مما يرجع اکثرها الى ما ذکر فی الایضاح وجامع المقاصد، جو اکثر راجع ہوتے ہیں وہی ایضاح میں فخر الدین نے یا جو ہے جامع المقاصد میں محقق رکی نے جو اشکالات کیے ہیں ان کی طرف باز گشت ہیں، کوئی جدید بلے اشکال نہیں ہے کیا ہے محقق تستری کی طرف سے، بلکہ اکثر کیا ہیں بازگشت ہے اسی کی طرف جو
محقق نے بیان کیا ہے۔ خوب، تو خوب پہلا اشکال یہ اٹھایا ہے انہوں نے، پہلا اشکال کہ انہو باع مال الغیر لنفسہ، کہ یہ جو من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز والا جو مورد باز مسئلہ ہے ہمارا، اس میں بھی کیا ہے؟ باع مال الغیر لنفسہ ہے۔ وقد مر الاشکال فیہ، اور تستری فرماتے ہیں کہ ہم نے چونکہ مسئلہ ثالثہ بیع فضولی میں، بیع فضولی لنفسہ میں ہم نے اشکال کیا اور بطلان کو ثابت کیا، لہٰذا جو ہے وہاں پر تقریباً 3 4 بلکہ 5 اشکالات وارد ہوئے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، بس تھوڑا سا فرق کے ساتھ، وہ یہ کہ وہاں بلے بیع فضولی لنفسی ہی ہے، لیکن بعد میں مالک بننے کی بات نہیں وہاں نہیں تھی، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ باع مال الغیر لنفسی ہی ہے، لیکن ثم صار مالکا، یعنی ثم ملک ثم اجاز، اس فرق کے ساتھ۔ لیکن اصل بیع المال لنفسی میں دونوں مسئلے شریک ہیں، ما نحن فی میں بھی بیع المال لنفسی ہے، اور مسئلہ ثالثہ بیع الفضولی میں بھی جو ہے بیع المال لنفسی ہے، لہٰذا اسی باب سے ہے، جس طرح وہاں اشکال ہے یہاں اشکال بھی وارد ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا لَا يَجْرِي فِيهِ، یعنی ما نحن فی میں جاری نہیں ہوتا بعض ما ذکر ہناک، بعض وہ چیزیں جو مسئلہ ثالثہ میں ذکر ہوئی، یعنی مقصد کیا ہے؟ خود تستری فرماتے ہیں یعنی وہاں ہم نے اشکالات تو اٹھائے ہیں مسئلہ ثالثہ پر، اور ان کی توجیحات پیش کی گئی ہے، یعنی جوابات دیے گئے ہیں، لیکن وہاں کے جوابات یہاں نہیں چل سکتے ہیں، کہنا دعویٰ کرتے ہیں کہ محقق تستری وہاں کی توجیحات یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ مثلا جو ہے ایک اشکال وہاں پر یہ تھا کہ بلے معاوضہ حقیقی کا قصد نہیں کیا ہے، معاوضہ حقیقی کا قصد نہیں کیا ہے، مسئلہ ثالثہ میں یہ اشکال وارد ہوا تھا کہ معاوضہ حقیقی کا قصد وہاں ممکن نہیں ہے، تو اس کی توجیہ کیا بیان ہوئی؟ بھئی معاوضہ حقیقی تو نہیں ہے، لیکن ملکیت ادعائی کی بنا پر ہم نے مسئلے کو وہاں پر کیا ہے؟ درست قرار دے دیا، ملکیت ادعائی کی بنا پر، لہٰذا اگرچہ واقع میں وہ مالک نہیں ہے، لیکن ادعا کی بنا پر ہم نے اس مسئلے کو کہا کہ جو ہے ملکیت ادعائی کافی ہے کہ اگر توجیہ بیان کی گئی ہے، لیکن یہ توجیہ یہاں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے باع اس مسئلہ حنفی میں بیع فضولی لنفسہ میں یہاں معلوم ہے کہ یہ جو بلے اپنے آپ کو کیا ہے مالک نہیں سمجھتا ہے، نہ واقعاً یہ مالک ہے نہ ادعاً مالک ہے، یعنی ملکیت کا اصلاً دعویٰ نہیں کرتا ہے، بلکہ بیع فضولی لنفسہ ہی ہے، نہ وہ قصد معاوضہ حقیقی کر رہا ہے، نہ ادعاءً نہ حقیقتاً، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بلے تو جب یہاں یہ ادعا ہی نہیں ہے تو پھر وہاں کی توجیہ یہاں نہیں آ سکتی ہے، جو وہاں آپ لوگوں نے توجیہ پیش کی کہ جو ہے ملکیت ادعائی کافی ہے معاوضہ حقیقی متحقق کرنے کے لیے، یہ توجیہ یہاں نہیں آ سکتی ہے۔ محقق تستری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہاں جاری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں جو من باع شیئا لنفسہ ثم ملک میں یہ جو بیع فضولی ہے یہ لنفسہ ہی ہے، کہ یہاں ملکیت ادعائی کی توجیہ نہیں آ سکتی ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں۔ تو محقق اب نتیجہ کیا ہے اس عبارت کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر ملکیت ادعائی کے ذریعے سے توجیہ کرنے کے باوجود ہم نے وہاں بطلان کا حکم لگایا ہے، تو یہاں ملکیت ادعائی کی توجیہ نہیں آ سکتی ہے، تو بطریق اولیٰ یہاں باطل ہونا چاہیے، چونکہ وہاں غاصب یا جاہل بلے شمار کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہاں غاصب ہے جاہل ہے تو وہاں ملکیت ادعائی کی توجیہ آ گئی، لیکن یہاں خود بیع فضولی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بالکل مالک نہیں سمجھ رہا ہے، ادعائی ملکیت نہیں کر رہا ہے، تو یہاں وہ توجیہ نہیں آ سکتی ہے، تو یہاں بطریق اولیٰ باطل ہونا چاہیے۔ تو محقق فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں جو وہاں جاری ہوئی ہیں یہاں جاری نہیں ہو سکتی ہے، اس عبارت کی مطلب یہ ہے جو میں نے تکرار کیا۔
اما شیخ اعظم کا جواب کیا ہے؟ وفیہ انہ قد سبق ان الاقوى صحتہ، مشہور نے کہا کہ مسئلہ ثالثہ میں بھی صحیح ہے. وربما، اور شیخ یہاں پھر آگے بڑھ کے فرماتے ہیں وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفت الاجازہ لما قصده المتعاقدان. شیخ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی اقوا وہاں ہم نے ثابت کیا اور ان اشکالات کا جواب دیا، اور مسئلہ جو ہے بے فضولی درست ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ ربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك، بلکہ یہاں جو ما نحن فیہ من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز میں یہ مسئلہ سالم رہتا ہے. بعض اشکالات جو وہاں جاری ہوتے تھے یہاں جاری نہیں ہو سکتے ہیں. اوپر محقق نے کہا تھا کہ جو وہاں کچھ توجیحات جاری ہوئی ہیں جہاں یہاں توجیہ وہ آ بھی نہیں سکتی ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ کچھ آپ کے اشکالات جو وہاں جاری ہوئے وہ اشکالات یہاں نہیں آ سکتے. وہ کس طرح کا اشکال؟ مثلا جو کہ اشکال رابع وہاں تھا، بڑا طویل اشکال جس نے وقت لیا شیخ اعظم سے، مثل مخالفت الاجازہ لما قصدہ المتعاقدان. بلے اشکال رابع، بلے اگر بلے بائے فضولی نے اپنے لیے قصد کیا، بعد میں اجازان ایک صورت میں ان تعلقت الاجازہ بما قصدہ الفضولی تو معاوضہ حقیقی وجود میں نہیں آئے گا. وَإِن قصدہ الفضولی بغیر ما، تو پھر وہ جو ہے کیا ہے ما اجیز لم ينشأ وما انشأ لم یوجز والا اشکال سامنے آئے گا. وہ اشکال یہاں نہیں آ سکتا ہے. کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ بلے اس لیے کہ یہاں پر باع لنفسہ، بلے اور وہی مالک ہے، پھر وہی خود اجازہ بھی دیتا ہے، تو ما قصدہ اور ما انشئ میں مطابقت ہے، بلے ما اجیزہ اور ما انشئ میں مطابقت ہے یہاں پر. لہٰذا وہ اشکال یہاں نہیں آ سکتا ہے. دوسرا اشکال الثانی جو کہ محقق تستری نے وارد کیا من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز پر، انا حیث جوزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک ورضا المالک والقدر على التسلیم اکتفینا بحصول ذلك للمالک المجیز لأنه البائع حقیقتا، والفرض هنا عدم اجازته وعدم وقوع البیع عنہ. کہتے ہیں کہ ہم نے بیع فضولی میں جو عام فضولی ہے وہاں پر ہم نے جائز قرار دیا. کیا جائز قرار دیا؟ بیع غیر المملوک، غیر مملوک کے بیع کو، مع انتفاء الملک، ملک منتفی ہونے کے باوجود، چونکہ بائع فضولی مالک نہیں ہے، ورضا المالک، اور مالک کی رضا حین العقد منتفی ہونے کے باوجود، والقدر علی التسلیم، اور تسلیم پر قدرت نہ ہونے کے باوجود ہم نے جائز قرار دے دیا. اور اکتفینا، اور اکتفا کیا کہ یہ جو شرائط منتفی ہے ساری، بحصول ذلك للمالک المجیز. بلے مالک مجیز جو ابھی حالت اجازہ میں مالک بنتا ہے، ٹھیک نہیں، للمالک المجیز یعنی حالت اجازہ میں جو مالک ہے اس کے لیے یہ چیزیں حاصل ہوں تو کافی ہے کہا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خود فضولی میں تو نہ ملکیت پائی جاتی ہے، نہ رضا مالک ہے بے فضولی میں حین العقد، نہ قدرت تسلیم ہے، یہ تمام شرائط فاقد ہے. لیکن ہم نے کیا کہا؟ کافی ہے اگر یہ شرائط اجازت دینے والے کے پاس ہوں، یعنی جو مثلا ایک مہینہ بعد اجازت دے رہا ہے مالک اصلی، تو مالک کے پاس ملکیت بھی ہے، رضا مالک بھی ہے، قدرت التسلیم بھی ہے. یہ چیزیں لأنہ البائع حقیقتاً، اس لیے کہ مالک مجیز ہی حقیقت میں بائع ہے، اور اسی میں یہ شرائط ہوں تو جو ہے کافی ہے، فضولی میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہا. یہ عام فضولی میں ہم نے کہا. لیکن یہاں جو مسئلہ ہے ما نحن فی من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز والفرض هنا عدم اجازته، یہاں مفروض کیا ہے؟ مالک حقیقی نے اجازت نہیں دی ہے، وعدم وقوع البیع عنہ، اور مالک حقیقی سے بیع بھی واقع نہیں ہے. اس لیے کہ ہاں کیا ہوا ہے؟ من باع شیئا، فضولی نے اپنے لیے فروخت کیا، اپنے لیے فروخت کیا، لہذا مالک حقیقی نے فروخت نہیں کیا، اور یہ فروخت اپنے لیے کیا ہے، مالک کے لیے نہیں کیا ہے. اور بعد میں جو اجازت دینے والا ہے وہ بھی کون ہے؟ یہی فضولی بعد میں مالک بن کی اجازت دے رہا ہے، نہیں ان کے اصل مالک. وہ اصل مالک تو نکل گیا، معاملے سے ہی نکل گیا، چونکہ یہ مالک بن گیا، فضولی فروخت کرنے کے بعد خود فضولی مالک بن گیا، تو نہ مالک اصلی اجازت دے رہا ہے، نہ مالک اصلی سے معاملہ واقع ہو رہا ہے. لہٰذا یہاں پر جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے بھلے جو عام مسئلے میں ہم نے کہا ہے، عام مسئلے میں کیا کہا تھا کہ مالک مجیز کے لیے وہ شرائط بھلے موجود ہوں تو وہ کافی ہے. اما یہاں پر مالک مجیز کون ہے؟ فضولی مالک مجیز ہے، نہ اصل مالک مجیز بن گیا ہے.
شیخ فرماتے ہیں کہ وفی هذا الاشکال، اس اشکال میں ہمارا جو نظریہ ہوئی کہ ان الثابت، دلیل سے جو چیز ثابت ہے، وہ اعتبار الرضا من هو المالک حال الرضا. دلیل یہ نہیں کہتی ہے کہ بھئی حین العقد جو مالک تھا وہی حین الاجازہ بھی مالک بنے، ضروری نہیں ہے. یہ بات پہلے بیان ہو گئی تفصیل سے کہ دلیل یہ بتائے کہ جو ہے رضا معتبر ہے. کس کی رضا؟ من هو المالک، جو مالک بنا ہے حال الرضا، حالت رضا میں، جو یعنی حالت اجازہ میں، جو ابھی راضی ہونے کا حال ہے اجازہ کے وقت، جو مالک ہے اس کی رضا معتبر ہے. اب یہ سواء ملک حال العقد ام لا، حالت عقد میں وہ مالک ہو یا نہ ہو، حالت اجازہ میں جو مالک ہے اس کی رضا معتبر ہے. کیوں؟ لأن الداعی علی اعتبار الرضا، جو دلیل ہے، جو مستند ہے رضا معتبر ہونے پر، وہ کیا ہے؟ سلطنت الناس علی اموالہم، یہ دلیل ہے نا، قاعدہ سلطنت ہے. وعدم حلها حل الاموال لغیر ملاکها بغیر طیب انفسهم، یہ دلیل ہے، یہ دوسری دلیل. اور وقبح التصرف فی هذه الاموال بغیر رضاهم، یہ داعی ہے، یہ مستند ہے. وهذا المعنى لا يقتضي ازید مما ذکرنا، یہ جو سلطنت الناس علی اموالہم اور یہ جو ادلہ کا معنی ہے، یہ تین دلیلیں بیان ہو گئی. لا یقتضی، یہ معنی تقاضا نہیں کرتا ازید مما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ یہ ان ثابت ہوا اعتبار رضا من هو المالک حال الرضا، حالت رضا میں، حالت اجازہ میں جو مالک ہے اس کی رضا معتبر ہے. اب حالت عقد میں وہ مالک تھا یا نہیں تھا، اس سے قطع نظر، تو وہ ملحوظ نظر نہیں ہے. تو ان دلیلوں کا مقتضا یہ ہے کہ حالت رضا، حالت اجازہ میں جو مالک ہے اس کی رضا معتبر ہے، یہ بات ہے. خوب. وَأَمَّا الْقُدْرَ عَلَى التَّسْلِيمِ کی جو آپ نے بات کی کہ جو ہے حین البیع، فضولی قدرت علی التسلیم، تسلیم شرعی پر جو ہے وہ قدرت شرعی نہیں رکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس شرط کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے قدرت علی التسلیم، فلا نضائق من اعتبارها، ہم مضائقہ اس حوالے سے ہم دائرے کو تنگ نہیں کریں گے، یعنی کہیں گے کہ یہ معتبر نہیں، نہیں. فلا نضائق من اعتبارها، ہمیں کوئی مشکل نہیں اس کے معتبر جانے میں. قدرت علی التسلیم ہونی چاہیے فی المالک حین العقد، حین العقد میں مالک جو ہے نا، جو کہ اصل مالک ہے، اس میں یہ شرط ہونی چاہیے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن ولا یکتفی بحصولها، کافی نہیں سمجھا جائے گا کہ قدرت علی التسلیم حاصل ہو فی من هو مالک حین الاجازہ، حین الاجازہ جو مالک ہے اس میں اگر ہو تو کافی ہے، نہیں، اس پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ حین العقد جو مالک ہے اس میں یہ شرط ہونی چاہیے. اس پر ہم جو ہے قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس اشکال کو قبول کرنا کہ حین العقد بھلے فضولی کے پاس قدرت نہیں ہے لہٰذا یہ معاملہ باطل ہونا چاہیے، کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا كَلَامٌ آخر لا يقدح التزامه، اس شرط کے ملتزم ہونا ضرر نہیں پہنچاتا ہے فی صحت البیع المذکور، بیع مذکور جو کہ معنی حنفی ہے اس کے لیے ضرر نہیں ہے. کیوں؟ لأن الکلام بعد استجماع العقل للشروط المفروغ عنها، اس لیے کہ ہماری بحث بیع فضولی میں کب ہوتی ہے؟ تمام شرائط متوفر، ان شروط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ قدرت علی التسلیم. ان شروط کے بعد سوائے رضا مالک نہیں پائی جاتی ہے، اس میں ہماری بحث ہے. لہٰذا یہ جو آپ نے اشکال اٹھایا کہ حین العقد وہ قدرت علی التسلیم نہیں رکھتا ہے، اس اشکال کے قبول کرنے سے ما نحن فی میں کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے کہ ما نحن فی میں بات کب ہے؟ یہ تمام شرائط، ان شرائط میں سے قدرت علی التسلیم بھی متوفر ہو مالک میں، تب ہماری بات جاری، سوائے رضا مالک نہیں پائی جاتی ہے. ہاں، لہٰذا اس شرط کو قبول کرنا یہ اور مسئلہ ہے جو کلام آخر ہے، اس کے ساتھ ہمارے مسئلے کا ربط نہیں ہے. یعنی قدرت علی التسلیم کی شرط کو قبول کرنا یہ اور چیز ہے، ما نحن فی سے اس کا ربط نہیں ہے. اس لیے کہ مورد فضولی میں تمام شروط، ان شروط میں سے قدرت علی التسلیم ہے، یہ شروط متوفر ہیں سوائے رضا مالک نہیں ہے، اس میں ہماری بحث ہے. لہٰذا آپ کا یہ اشکال، وہ اس اشکال کا کوئی ربط نہیں ہے ہمارے ساتھ، ما نحن فی کے ساتھ، ہم تو قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ شرط ہونی چاہیے. بھلے، لیکن قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ما نحن فی میں کوئی نقصان اور اشکال وارد ہو. اس لیے کہ ما نحن فی کیا ہے؟ تمام شروط کے مفروغ عنہ ہے، شروط کا متوفر ہونا، سوائے رضا مالک کا مسئلہ ہے. خوب.
اما ایراد ثالث جو وارد کیا ہے ما نحن فی پر وہ یہ کہ ان الاجازہ حیث صحت کاشفۃ، یہ کاشفۃ خبر ہے ان کے لیے. جب اجازہ صحیح فرض کریں کہ اجازت آنا درست ہے، اجازت صحیح قرار پائے، تو مشہور کے نزدیک کیا ہے؟ اجازہ کاشفہ ہے علی الاصح، قول صحیح کی بنا پر. کہتے ہیں کہ مطلقاً اجازت کاشفہ ہے کہا ہے. مطلقاً سے کیا مراد؟ لعموم الدلیل الدال علیہ، اس لیے کہ اجازت کاشفہ ہونے پر جو دلیل ہے وہ عام ہے، لہٰذا مطلقاً یہ کاشفہ ہونا چاہیے. خوب، مطلقاً کاشفہ ہونے سے کیا مراد؟ بیع فضولی عام ہو یا ما نحن فی ہو، ہر لحاظ سے کاشف ہے. یعنی ما نحن فی میں بھی مطلقاً سے مراد، جیسے کہ جواب میں آئے گا شیخ اعظم کی طرف سے جواب میں اس مطلقاً کی تفسیر کی طرف اشارہ ہے کہ یا بیع فضولی عام ہو، وہاں جو کاشف اجازہ ہے وہ بھی کاشف ہے. ما نحن فی میں من باع شیئا ثم ملک ثم اجازہ میں جو اجازہ ہے یہ بھی کاشف ہے. وحینئذ، اب کاشفہ ماننے کی صورت میں کیا لازم آئے گا؟ معلوم ہے ما نحن فی میں خروج المال عن ملک البائع. بائع سے مراد مالک جدید، جو پہلے بائع فضولی تھا ابھی مالک جدید بن گیا ہے. مالک جدید کی ملکیت سے مال کا خارج ہونا لازم آ جائے گا قبل دخولہ فیہ، قبل دخول المال فیہ فی ملک البائع. وہ کیسے؟ مثال دے رہا ہوں. مثلا جمعے کے دن بیٹے نے باپ کی گاڑی کو فروخت کیا، استاد سید احمد اشکوری کی مثال ہے. جمعے کے دن بیٹے نے باپ کی جو گاڑی تھی باپ کی زندگی میں فروخت کیا. اچھا، ہفتے کے دن یوم السبت کو باپ مر گیا، ہو گیا کہ نہیں؟ من باع شیئا لنفسہ، اپنے لیے فروخت کیا تھا، ثم ملک، ارث میں یہ گاڑی مل گئی، یوم السبت کو مالک بن گیا. اور یوم احد کو اجازت دے رہا ہے. یوم الاحد کو کیا کہتا ہے؟ اجزت البیع. وہ جو یوم الجمعہ میں جو بیع واقع ہو گئی ہے، جو کہ فضولاً واقع ہوا تھا، سبت کے دن میں مالک بن گیا ہوں اور احد کو میں اجازت دے رہا ہوں. تو اب آ جائیں اجازہ، یہ جو یوم الاحد میں اجازہ ہے یہ اجازہ کاشفہ ہے. کاشفہ کا کیا مطلب؟ یوم السبت میں جو عقد فضولی واقع ہوئی اسی دن ہی وہ گاڑی بیٹے کی ملکیت سے خارج ہو گئی، بیٹے کی ملکیت سے خارج ہو گئی. کاشفہ ہے، کاشفہ حقیقی ہے. من حین العقد ہی نقل و انتقال ہو گیا. اچھا، یہ اس سے کیا اشکال سامنے آ گیا؟ بیٹے کی ملکیت میں گاڑی کب آئی؟ یوم الاحد کو، اس لیے کہ باپ مر گیا، یوم الاحد کو میراث یوم الاحد کو منتقل ہو گئی ہے. تو بیٹے کی ملکیت میں مال داخل ہونے سے پہلے ہی یوم الجمعہ کو وہ ملکیت سے مال خارج ہو رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے خروج المال عن ملک البائع قبل دخول المال فی ملکہ. تو یہ تو معقول نہیں ہے کہ میری ملکیت میں کوئی چیز داخل ہونے سے پہلے ملکیت سے خارج ہو جائے. شیخ کا جواب دیکھیے، وفیہ منع کون الاجازہ کاشف مطلقاً. مطلقاً اجازت کاشف ہونے کو ہم منع کرتے ہیں مطلقاً، حتی ما نحن فی میں بھی کاشف اس معنی میں بھی جو مشہور کے نزدیک ہے وہ مطلقاً ہو. کاشف کس چیز سے؟ عن خروج الملک عن ملک المجیز، ملک کے خارج ہونے سے کشف ہو، مجیز کی ملکیت سے. من حین العقد، من حین العقد سے جو خارج ہونے سے کشف ہے، اس کو ہم مطلقاً نہیں مانتے ہیں. حتی، یہ مطلقاً کی تفسیر یہ ہے، حتی فیما لو کان المجیز غیر مالک حین العقد، جو کہ ما نحن فی ہے. یہاں تک کہ اجازت کاشفہ ہو ما نحن فی، جو کہ اگر مجیز مالک نہ ہو حین العقد، اس سے بھی کاشف قرار پاتا ہے یہ کا اجازت کہنا، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں. یعنی مطلقاً کی تفسیر اس طرح سے کہ عام فضولی میں بھی کاشفہ ہو من حین العقد سے، حتی ما نحن فی، جو کہ اجازت دینے والا ابھی اجازت دینے والا جو کہ حین العقد مالک نہیں تھا، حین العقد مالک نہ بھی ہو تب بھی جو یہ اجازت کاشفہ بنتا ہے اس حال سے بھی جب یہ مالک نہیں تھا. جو کہ مثال میں نے دی، مثلا یوم الجمعہ میں مالک نہیں تھا یہ اجازت دینے والا یوم الاحد کو، اس مورد میں بھی یہ اجازت کاشفہ ہے، حتی یوم الجمعہ سے ہی کاشفہ ہے کہنا. اس کو ہم نہیں مانتے، اس اطلاق کو، اس قدر وسیع دائرے کو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ فإن مقدار کشف الاجازہ، اس لیے کہ کشف اجازہ کی جو مقدار ہے نا، تابع لصحت البیع،
بے کی صحت کے ساتھ تابع ہے، لہٰذا کشف ہر مورد میں اپنے حساب سے ہوتا ہے، نہیں کہ مطلقاً۔ اس کو آپ اصطلاحاً کہیں الکشف فی کل مورد بحسب الکشف، بحسب صحت العقد، عقد جہاں سے درست ہو وہاں سے جو ہے کشف ہوتا ہے۔ اب آ جائیں فَإِذَا ثَبَتَ بِمُقْتَضِى الْعُمُومَاتِ أَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي أَوْقَعَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ، اگر ثابت ہو جائے مقتضی عمومات کی بنا پر کہ وہ عقد جس کو بائع فضولی نے اپنے لیے منعقد کیا ہے، عقد صدر عن اہل العقد فی المحل، یہ عقد ہے ایک اور اہل سے صادر ہوا ہے، یعنی اہل سے مراد بالغ اور عاقل سے، اور فی المحل اور اس مال پر واقع ہوا ہے جو مال قابل بیع و شراء ہے، القابل للعقد علیہ، ولا مانع من وقوع العقد، صرف کیا معنی ہے الا عدم رضا مالکہ، تو یہاں پر فَكَمَا أَنَّ مَالِكَهُ الْأَوَّلِ، مالک اول جو کہ مالک جدید نہیں، مالک اصلی، اذا رضی اگر راضی ہو جائے تو کہاں سے بیع واقع ہوگی؟ یقع البیع لہو، بیع اسی مالک کے لیے ہی واقع ہوگی، ٹھیک ہے نا، اسی مالک کے لیے ہی واقع ہوگی، اور اجازت کشف ہوگا کس چیز سے؟ حین العقد سے ہی، کیونکہ معاملہ حین العقد سے ہی درست ہے۔ فَكَذَلِكَ مَالِكُهُ الثَّانِي، اسی طرح مالک ثانی بھی ہے، اذا رضی، یہ مالک ثانی اگر راضی ہو جائے تو یقع البیع لہو، اس مالک ثانی کے لیے بیع واقع ہوگی، کب سے؟ جب سے یہ مالک بنا ہے، اور مالک کب بنا ہے؟ یوم السبت سے، چونکہ باپ مرا ہے کب؟ یوم السبت، لہذا کشف یوم السبت سے ہوگا، نہیں کہ یوم الجمعہ سے، تائیں کہ آپ کا اشکال وارد ہوگا۔ اب آ جائیں، اور ادھر سے کوئی دلیل نہیں اس بات پر کہ ولا دلیل علی اعتبار کون الرضا، یہ عبارت قابل ملحوظ ہے۔ فَكَمَا أَنَّ مَالِكَهُ الْأَوَّلِ إِذَا رَضِيَ يَقَعُ الْبَيْعُ لَهُ، بیع اس کے لیے واقع ہوگی، کب سے واقع ہوگی؟ جمعے کے دن، جمعے کے دن فضولی نے معاملہ کیا ہے، اگر مالک اصلی زندہ ہو اور مالک اصلی خود ہی باپ ہی اجازت دے دے تو جو ہے یوم الجمعہ سے عقد صحیح ہوگی، اس لیے کہ عقد وہی سے درست ہے۔ لیکن مالک جدید اگر جو ہے اجازت دے دے تو مالک جدید کب مالک جدید بن گیا ہے؟ جب باپ مر گیا، اور کب مرا ہے؟ یوم السبت کو مرا ہے، تو یوم السبت کو سبت سے عقد درست ہے، تو جب یوم السبت سے عقد درست ہے تو جو ہے کشف بھی اسی یوم السبت سے ہے، نہیں کہ جو ہے وہاں سے جمعے سے۔ تو اور ادھر سے آپ اگر اشکال کریں کہ بھئی جو ہے یہ کیا ہے، جو رضا معتبر ہے وہ رضا جو ہے حین العقد جو مالک تھا اسی کی رضا معتبر ہے، کہتے ہیں ولا دلیل علی اعتبار کون الرضا المتاخر، جو بات میں رضا آ رہی ہے، ممن هو مالک حال العقد، حال عقد میں جو مالک تھا اسی کی رضا ہی حال اجازہ میں بھی، اس پر کوئی دلیل نہیں، بارہا ذکر ہو گیا۔ وحینئذ، جب کوئی دلیل نہیں ہے کہ رضا متاخر اسی شخص سے ہو جو حالت عقد میں مالک ہو، اسی سے ہی رضا متاخر ہو، مالک جدید کی رضا معتبر نہیں ہے، اس بات پر جب کوئی دلیل نہیں ہے تو فَإِذَا ثَبَتَ صِحَّتُهُ، جب یہ ثابت ہو گیا کہ صحت عقد بالدلیل کے ذریعے سے، تو فَلَا مَحِيصَ عَنِ الْقَوْلِ، پھر کوئی چارہ نہیں اس قول سے یہ کہنا پڑے گا کیا؟ بِأَنَّ الْإِجَازَ كَاشِفَةٌ، اجازت کاشف ہے کب سے؟ عن خروج المال، خروج مال سے، عن ملک المجیز، ملک مجیز سے، فی اول ازمنت قابلیتہ، فی اول ازمنت قابلیت خروج المال، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یا فی اول ازمنت قابلیت الاجازہ، جو کہ اول ازمنہ جو امکان ہے مال کا خارج ہونا ملک مجیز سے، اور ملک مجیز سے خارج ہونے کا اول ازمنہ کون سا ہے؟ ہماری مثال میں یوم السبت کو باپ مر گیا، یوم السبت کو یہ مالک بن گیا، تو ملک مجیز یوم السبت سے ہے، تو یوم السبت سے عقد صحیح ہوگی تو اجازہ بھی کشف ہوگا یوم السبت سے، نہیں کہ یوم الجمعہ سے، تاکہ کہ آپ کا اشکال سامنے آ جائے کہ بھائی خروج مال عن ملک المجیز قبل ان يدخل فی ملک، یہ اشکال نہیں آ سکتا ہے۔ خوب، یہ کہنا پڑے گا کشف کا معنی یہ ہے، اذ لا يمكن الکشف فیہ ما نحن فیہ، میں کشف ممکن نہیں ہے، علی وجہ آخر، جو دوسری وجہ ہے کشف کی، جو کہ کشف عام ہے کہ من حین العقد سے، یہ وجہ یہاں نہیں چل سکتی ہے۔ ولا يلزم، اور لازم نہیں آتا ہے، من التزام هذا المعنى علی الکشف، ٹھیک ہے نہیں، کشف کا جو معنی ہم نے کیا نا کہ کشف اول ازمنہ قابلیت خروج جو کہ بلے صحت عقد سے مربوط ہے، جو یہاں تک بیان ہوا، کہہ رہے کہ اس پر کوئی محال عقلی ولا شرعی کوئی چیز لازم نہیں آتی ہے، تعین کی حتیٰ یرفع الید من اجلہ، تاکہ اس معنی عقلی یا شرعی کی وجہ سے ہم ہاتھ اٹھائے کس چیز سے؟ عن العمومات المقتضیہ للصحہ، عمومات قرآنی احل اللہ البیع اوفوا بالعقود، یہ صحت کا تقاضا کرتے ہیں کہ هذا عقد صدر من اہلہ فی المحل، خلاص،
اور المالک فی حین الاجازہ نفس المالک من حل العقد پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو پھر جو ہے نہ کوئی معنی عقلی نہیں ہے، نہ کوئی معنی عقلی یہاں سامنے آ سکتی ہے، نہ کوئی معنی شرعی، تو ہم کیوں ہاتھ اٹھائے ان عمومات سے؟ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ، اگر کوئی اشکال کرنا ہے، کوئی کلام ہے، اشکال مناقشہ، تو فَيَنبَغِي فِي الْمُقْتَضِي لِلصِّحَّةِ، مقتضی للصحہ میں جو ہے بحث ہونی چاہیے کہ جو ہے عمومات اس مورد کو شامل کرتی یا نہیں کرتی ہے. او فی القول بأن الواجب فی الکشف عقلا او شرعا ان یکون عن خروج المانع الملک المجیز وقت العقد، یا اس طرح سے بات ہونی چاہیے. اشکال اگر کرنا ہے تو یا مقتضی صحت میں بحث کرو، اشکال کرو، یا جو ہے کہ کشف میں واجب کیا ہے عقلا اور شرعا، خروج مال عن ملک المجیز وقت العقد، وقت بلے ملک مجیز وقت العقد جو مالک ہے اس کی جو ہے ملکیت سے خارج ہو، اس پر کوئی جو ہے آپ بات کریں. وقد عرفت، شیخ فرماتے ہیں کہ آپ نے پہچانا کہ ان لا کلام فی مقتضی الصحہ، مقتضی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ عمومات ہمارے پاس موجود ہے. احل اللہ البیع ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان، بلے ولذا لم يصدر یعنی ولذا لم يصدر کلام من المستدل على البطلان، بطلان پر جس نے جو ہے دلیل پیش کی اس نے عمومات میں کوئی مناقشہ نہیں کیا، عمومات میں کوئی کلام نہیں کیا ہے. وأنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلیت تأثیرها، اور نہ عقلی نہ کوئی شرعی معنی ہے کس چیز سے کہ اجازت کشف کرے، کس چیز سے؟ من زمان قابلیت تأثیر الاجازہ، اور تأثیر الاجازہ کب سے ہے؟ ما نحن فی میں یوم السبت سے ہے، نہ یوم الجمعہ سے. خوب ولا يتوهم، یہاں سے ایک اشکال کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.